میں اندر اطلاع دی گئی کہ عراق کے محاذ سے مسنا بن حارثہ آئے ہیں۔ گھر کے کسی فرد نے کہا کہ امیر المومنین اس وقت بات کرنے کے قابل نہیں۔ امیر المومنین نے قدر درشت لہجے میں کہا، اسے آنے دو، وہ بہت دور سے آیا ہے۔ جب تک میرے سانس چل رہا ہے میں اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کر سکتا۔ مسنا کو اندر بلا لیا گیا۔ انہوں نے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی تو پشیمان ہو گئے اور بات کرنے سے جھجکنے لگے۔ مجھے گناہگار نہ کر ابن حارثہ، ابو بکر نے کہا۔ معزز ناظرین، ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک لازمی کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ ہو سکتا ہے تو مدد لینے آیا ہو، میں اگر تیرے لیے کچھ نہ کر سکا تو اللہ کی بار پرس پر کیا جواب دوں گا؟ یا امیر المومنین، مسنا بن حارثہ نے کہا، معاذ ہمارے قابو میں ہے، حالات ہمارے حق میں ہیں، لیکن تعداد کی کمی پریشان کرتی ہے۔ مسلمان اب اتنے نہیں رہے کہ انہیں فوج میں شامل کر کے محاذوں پر بھیجا جائے۔ جو جہاد کے قابل تھے وہ پہلے ہی محاذوں پر ہیں۔ امیر المومنین کے حکم سے ان لوگوں کو مجاہدین کی صفوں میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا تھا جو مرتد ہو گئے تھے۔ میں یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو سچے دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں اور محاذوں پر جانا چاہتے ہیں۔ کیا امیر المومنین انہیں فوج میں شامل ہونے کی اجازت دیں گے؟ ابن خطاب کو بلاؤ۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ عمر دور نہیں تھے، جلدی آ گئے۔ ابن خطاب، امیر المومنین نے عمر سے کہا، ابن حارثہ مدد مانگنے آیا ہے، یہ جو کہتا ہے اسے ہی کر اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ پر روانہ کر، اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو اس کام میں رکاوٹ نہ ہو۔ عربوں میں رواج تھا کہ باتیں شاعرانہ الفاظ اور انداز سے کیا کرتے تھے۔ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نزاع کے وقت کی چند باتیں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ لگی بیٹی تھی۔ انہوں نے باپ کو نزاع کے عالم میں دیکھ کر اس وقت کے ایک شاعر حاتم کا ایک شعر پڑھا۔ نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے، سانس نہ آنے سے سینہ گھٹنے لگتا ہے، تو دولت انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ نہیں بیٹی، ابو بکر نے نحیف آواز میں کہا، ہمیں دولت سے کیا کام؟ اس شہر کے بجائے تو نے قرآن کی یہ آیات کیوں نہ پڑھی؟ تجھ پر نزاع کا عالم طاری ہو گیا ہے، یہی ہے وہ وقت جس سے ڈرا کرتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو انہیں آخری ہچکی آئی۔ انہوں نے سرگوشی میں یہ دعا کی، یا اللہ مجھے مسلمان کی حیثیت میں دنیا سے اٹھانا اور بعد از مرگ مجھے صالحین میں شامل کرنا۔ یہ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ تھے۔ دن سموار تھا، سورج غروب ہو چکا تھا۔ تاریخ 24 اگست 634 عیسوی بمطابق 21 جمادی الاخر 13 ہجری تھی۔ اسی رات دفن کر دینے کا فیصلہ ہوا۔ ابو بکر کی وصیت کے مطابق ان کی زوجہ اسما بنت امیس نے غسل دیا۔ میت پر پانی ان کے بیٹے عبد الرحمن ڈالتے جاتے اور عبد الرحمن کی والدہ غسل دیتی جاتی تھی۔ غسل کے بعد وہ چارپائی لائی گئی جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک قبر تک پہنچایا گیا تھا۔ اس چارپائی پر خلیفہ رسول کا جنازہ اٹھا اور جنازہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اور ممبر کے درمیان رکھا گیا۔ نماز جنازہ کی امامت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ مدینہ کی وہ رات سوگوار تھی، گلیوں میں ہچکیاں اور سسکیاں سنائی دیتی تھی، رات بھی رو رہی تھی۔ وہ عظیم ہستی اس دنیا سے اٹھ گئی تھی جس نے اسلامی سلطنت کی نہ صرف بنیادیں مضبوط بنائی تھی بلکہ ان پر مضبوط عمارت کھڑی کر دی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ قبر اس طرح کھودی گئی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے ساتھ تھا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ رسول کی وہ رفاقت جو انہوں نے زندگی میں قائم رکھی تھی وفات کے بعد بھی قائم رہی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کے پہلے روز ہی جو پہلا حکم نامہ جاری کیا وہ خالد کی معزولی کا تھا۔ انہوں نے تحریری حکم نامہ ابو عبیدہ کے نام قاصد کے ہاتھ بھیج دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سالار اعلیٰ نہیں بلکہ نائب بنا دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ کسی مفتوحہ علاقے کے امیر نہیں بن سکتے تھے۔ مدینہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوسرے دن مسجد نبوی میں نماز کی امامت کی
اور خلیفہ کی حیثیت سے پہلا خطبہ دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی، قوم اس اونٹ کے مانند ہے جو اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسے جہاں بٹھا دیا جاتا ہے وہ اسی جگہ بیٹھا اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں تمہیں صراط المستقیم پر چلاؤں گا۔ انہوں نے خطبے میں اور بھی بہت کچھ کہا اور آخر میں کہا، میں نے خالد بن ولید کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا ہے اور ابو عبیدہ اس فوج کے سالار اعلیٰ اور شام کے مفتوحہ علاقوں کے امیر ہیں۔ مسجد میں جتنے مسلمان موجود تھے ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے، بعض کے چہروں پر حیرت اور بعض کے چہروں پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ خالد کی فتوحات تھوڑی اور معمولی نہیں تھی۔ ابو بکر ان کی ہر فتح اور ہر کارنامہ مسجد میں بیان کیا کرتے تھے اور یہ خبر تمام تر عرب میں پھیل جاتی تھی۔ خالد کی زیادہ تر فتوحات معجزہ نما تھیں۔ اس طرح خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب کے لیے قابل احترام شخصیت بن گئے تھے، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی خالد کو معزول کر دیا۔ ہر کوئی عمر سے پوچھنا چاہتا تھا کہ خالد نے کیا جرم کیا ہے جس کی اسے اتنی سخت سزا دی گئی ہے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پوچھے بغیر عمر کے فیصلے کی مخالفت کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ عمر سے باز پرست کرتا۔ سب جانتے تھے کہ عمر ابو بکر جیسے نرم مزاج نہیں اور ان کی طبیعت میں اتنی درشتی ہے جو بعض اوقات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسلام کی پوری تاریخ کا سنہرا دور ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمان پوری طرح متحد تھے اور ان کی افواج روم اور ایران کے خلاف فتح پر فتح حاصل کیے جا رہی تھی۔ بلوچستان سے لے کر مصر تک علاقہ اسی دور میں فتح ہوا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان علاقوں کے عام لوگوں کو کیسر و کسرا کی غلامی سے نکال کر انہیں مذہبی اور دنیاوی امور میں آزادی عطا کی اور ایک نیا نظام معاشرت ترتیب دیا۔ اس دور میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی قابل ذکر اختلافات نہیں ہوئے۔ اس وجہ سے اس دور سے متعلق تاریخی سوالات بھی بہت کم ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ خالد کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر کے ان کی جگہ ابو عبیدہ کو سپہ سالار مقرر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف من سیف اللہ یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے عراق کا بیشتر حصہ فتح کر لیا تھا اور اب شام میں اپنی غیر معمولی جنگی حکمت عملی کے جوہر دکھا رہے تھے۔ مسلم تاریخ میں اگر فوجی جرنیلوں کی رینکنگ کی جائے تو بلا شبہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں پہلے نمبر پر ہوں گے۔ تاریخ کے ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کیوں کیا جبکہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارکردگی غیر معمولی تھی۔ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول ہرگز نہیں کیا بلکہ انہیں سپہ سالار اعظم کی بجائے سیکنڈ ان کمانڈر بنا دیا۔ اس کی متعدد وجوہات تھی جن میں سب سے نمایاں یہ تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں اپنی غیر معمولی شجاعت کی وجہ سے بہت زیادہ خطرات مول لیا کرتے تھے۔ اب فی الحقیقت خطروں میں کود پڑنے والے انسان تھے اور پسپا اوقات تھوڑی سی فوج کے ساتھ دشمن پر چپٹ پڑتے اور اسے شکست دے ڈالتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی احتیاط کے باوجود اس معاملے میں خالد کو ڈھیل دیتے تھے۔ اس کے برعکس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت محتاط تھی اور وہ مسلمانوں کو اندھا دھند خطروں میں ڈالنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کو امین الامت ابو عبیدہ کے ماتحت کر دیا تھا کہ وہ اپنی غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں کے سبب خالد کو ضرورت سے زیادہ خطرات مول لینے سے روکیں اور ان کی جنگی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصے تک ابو عبیدہ کی کمان میں لڑتے رہے۔ ابو عبیدہ تمام پلاننگ انہی کے مشورے سے کرتے تھے اور یہ دونوں کمانڈر مل کر جنگی تیاری کرتے تھے۔ تاہم اس پلان پر عمل درآمد خالد کروایا کرتے تھے۔ 4 سال بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تمام جنگی خدمات کو چھوڑ کر مدینہ آنے کا حکم دیا۔ طبری نے اس سلسلے میں یوسف بن عمر کی روایات نقل کی ہے جو کہ نہایت ہی ضعیف راوی ہے اور چھوٹی روایات کے لیے مشہور ہے۔
اس روایات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ معاذ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق دل میں کہنا رکھتے تھے۔ خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے مدینہ واپس بلا لیا، ان کے تذلیل کی اور ان کا آدھا مال لے کر بیت المال میں داخل فرما دیا۔ ان کا خیال تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی ناقابل اعتماد اور ضعیف روایات ہے اور ان دونوں بزرگوں پر بہتان ہے۔ ہاں، ایسا ضرور ممکن ہے کہ خالد سے مال غنیمت کے حصوں کی تقسیم میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حساب کیا تو ان کی طرف کچھ رقم زائد نکلی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لے کر بیت المال میں داخل کر دی اور شام کے لوگوں کو تحریر لکھ کر بھیجی، جس میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کی وجوہات بیان کی۔ روایات یہ ہیں جب خالد عمر کے پاس پہنچے تو ان سے شکایات کی اور کہا، میں نے آپ کی یہ شکایات مسلمانوں کے سامنے بھی بیان کی تھی، واللہ آپ نے مجھ سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ عمر نے فرمایا، یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی؟ انہوں نے جواب دیا، مال غنیمت اور میرے مقررہ حصوں سے 60,000 سے زائد جو رقم ہو وہ آپ بیت المال کی ہے۔ اس پر عمر نے ان کے ساز و سامان کی قیمت لگائی تو ان کی طرف 20,000 نکلے۔ رقم کو انہوں نے بیت المال میں داخل کر دیا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خالد واللہ آپ میرے نزدیک نہایت ہی معزز شخصیت ہیں، میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آج کے بعد آپ کو مجھ سے کوئی شکایات نہیں ہوگی۔ عدی بن سہیل کی روایات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام شہر والوں کو لکھ کر بھیجا، میں نے خالد کو ناراضگی یا بد نیتی کی وجہ سے معزول نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ان سے محبت کرنے لگے ہیں، اس لیے مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ ان پر بے حد بھروسہ اور اعتماد نہ کریں اور کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے چاہا کہ انہیں حقیقت معلوم ہو جائے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، اس لیے انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تبری دلچسپ بات ہے کہ یہ روایات بھی سیف بن عمر ہی نے روایات کی ہے اور ان صاحب کے دونوں روایاتوں میں تشدد موجود ہے۔ ہمارے نزدیک یہ دوسری روایات ہی درست ہے۔ اس روایات سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کی ایک اور وجہ سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض مسلمانوں کے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا تھا کہ جو فتوحات ہو رہی ہیں وہ خالد کی موجودگی کی وجہ سے ہیں، اس طرح سے ان میں شخصیت پرستی پیدا ہو۔ اگلا مارکہ ایک ہی ہفتے بعد آ گیا۔ ابو عبیدہ کو فوج کی کمان لیے ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا۔ انہیں اطلاع دی گئی کہ ایک اجنبی ان سے ملنے آیا ہے، اپنے آپ کو عربی ظاہر کرتا ہے لیکن عیسائی ہے۔ ابو عبیدہ نے اسے بلا لیا۔ اجنبی تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہے۔ ابو عبیدہ نے سب کو باہر نکال دیا۔ کیا مسلمان سالارہ اعلیٰ ایک عیسائی عرب پر اعتبار کرے گا؟ اس عیسائی نے کہا، اگر مال غنیمت کی ضرورت ہے تو ایک جگہ بتاتا ہوں، حملہ کریں اور مالا مال ہو جائیں۔ پہلے یہ بتا کہ تو ہم پر اتنی مہربانی کرنے کیوں آیا ہے؟ ابو عبیدہ نے پوچھا، رومی تیرے ہم مذہب ہیں، تو انہیں کیوں نقصان پہنچا رہا ہے؟ اپنے وطن کی محبت کی خاطر عیسائی نے جواب دیا، رومی میرے ہم مذہب تو ہیں لیکن زندہ عیسائیوں کو شہروں کے آگے رومیوں نے ہی ڈالا تھا۔ عیسیٰ کو مصلوب کرنے والے رومی ہی تھے، میں ان کی شہنشاہی دیکھ رہا ہوں۔ یہ رعایا کو انسان نہیں سمجھتے۔ میں نے مفتوحہ علاقوں میں آپ کی حکومت بھی دیکھی ہے، آپ رعایا کو انسانیت کا درجہ دیتے ہیں۔ میں رومیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوں، میرے دل میں صرف اپنے ہی نہیں پوری انسانیت کا درد ہے۔ میں مسلمان نہیں لیکن میں یہ تو فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں عربی ہوں اور عرب کے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ اس عیسائی عرب نے ابو عبیدہ کو متاثر کر لیا۔ ابو عبیدہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ بتا رہا ہے جہاں حملہ کرنا ہے؟ ابو القدس، عیسائی عرب نے جواب دیا، اور یہ بتا کر کہ یہ مقام ابو القدس کتنی دور اور کہاں ہے؟ ابو عبیدہ کو بتایا، وہ 3 دنوں بعد وہاں ایک میلہ شروع ہونے والا ہے، اس میں دور دور کے تاجر بیچنے کے لیے مال لائیں گے، بڑی قیمتی اشیاء کی دکانیں لگیں گی، بڑے دولت مند خریدار آئیں گے۔ اگر آپ کو مال غنیمت چاہیے تو چھوٹا سا ایک دستہ بیچ کر سارے میلے کا مال سمیٹ لیں۔ کیا اس میلے کی حفاظت کے لیے رومی فوج کا کوئی دستہ وہاں ہے؟
अबू उबैदा ने पूछा, नहीं होगा। ईसाई अरब ने जवाब दिया, मैं ये जानता हूँ कि बहरा रूम के साहिली शहर तराबलिस में रूमी फौज मौजूद है। वहाँ से फौज इतनी जल्दी अबू अल-कुद्स नहीं पहुँच सकती। आपके लिए मैदान साफ है। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, मुझे ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वो चला गया। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मेले को मोटा और आसान शिकार समझा। इन्होंने अपने मशीर सलारों को बुलाया, जिनमें खालिद भी शामिल थे। अबू उबैदा ने इन्हें तफसील से बताया कि ईसाई अरब इन्हें क्या बता गया है। ये माले गनीमत हाथ से जाना नहीं चाहिए। अबू उबैदा ने कहा, अबू अल-कुद्स दुश्मन का इलाका है और इस दुश्मन के साथ हमारी जंग है। जंग की सूरत में मेले पर हमारा छापा जायज है। इससे रोमियों पर हमारी धाक बैठ जाएगी। अबू उबैदा ने बारी बारी सबको देखा और कहने लगे, तुम में कौन इस छापा मार कार्रवाई के लिए जाना चाहता है? अबू उबैदा की नजरें खालिद के चेहरे पर ठहर गईं। नजरें खालिद पर जमा लेने का मतलब यही था कि खालिद अपने आप को इस छापे के लिए पेश करेंगे, लेकिन खालिद इस तरह खामोश बैठे रहे जैसे इस काम के साथ इनका कोई ताल्लुक ही ना हो। जाहिर है अबू उबैदा को खालिद की खामोशी और बेरुखी से बहुत मायूसी हुई होगी। इन्हें यह ख्याल भी आया होगा कि खालिद का ये रवैया इनकी माजूली का रद्द अमल है। वहाँ एक नौजवान भी मौजूद था। इसके चेहरे पर दाढ़ी अभी अभी आई थी। मैं जाऊंगा, ये नौजवान बोल उठा। ये फैसला सलारे अलग करेंगे कि मेरे साथ कितनी नफरी होगी। क्या तू अभी कमसन नहीं इब्ने जाफर? अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा और एक बार फिर खालिद की तरफ देखा, मगर खालिद ला ताल्लुक बैठे थे। अमीनुल उम्मत नौजवान ने जवाब दिया, मैं मदीने से आया ही क्यों हूँ? मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। क्या मेरे बुजुर्ग भूल गए हैं कि मेरे सर पर अपने शहीद बाप का कर्ज है? अमीनुल उम्मत, मैं कम सन जरूर हूँ लेकिन अनाड़ी नहीं हूँ, बुज़दिल नहीं हूँ, कुछ सीख कर आया हूँ। क्या मेरे बुजुर्ग मेरे हौसले शिकनी करेंगे? खुदा की कसम इब्ने जाफर, अबू उबैदा ने कहा, तेरी हौसला शिकनी नहीं होगी। 500 सवारों का दस्ता ले ले, तू इस दस्ते का सलार होगा। अबू उबैदा ने एक कमसन लड़के को 500 सवारों का सलार गालिबन ये सोचकर बना दिया था कि ये छापा निहायत आसान था। वहाँ पर कोई फौज नहीं थी जो इन सवारों के मुकाबले में आती। ये नौजवान कोई आम सा लड़का नहीं था। इसका नाम अब्दुल्ला था और वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा था। जाफर मोता की लड़ाई में शहीद हो गए थे। इस रात चांद पूरा था। शाबान की 15वां तारीख थी। ईसवी सन के मुताबिक ये 14 अक्टूबर 634 ईस्वी की रात थी। नौजवान अब्दुल्ला 500 सवारों के साथ लेकर रात में रवाना हुए। इनके साथ आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नामवर मुजाहिद अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। ये दस्ता इस वक्त रवाना किया गया था जब मेला शुरू हो चुका था। अब्दुल्ला का दस्ता सुबह शुरू हो चुकी थी जब वहाँ पहुँचा। मेला क्या था? वो तो खेमों, शामियानों और कायनातों का एक गांव आबाद था और ये गांव बहुत ही खूबसूरत था। दुकानों पर बड़ा ही कीमती माल सजा हुआ था। मेले की रौनक जाग उठी। अब्दुल्ला नौजवान था। वो अपने आप को अनाड़ी नहीं समझता था। अनहाड़ीपन का ही मुजाहरा किया। सबसे पहले इन्हें 1-2 जासूस ये देखने के लिए भेजने चाहिए थे कि रोमी फौज का कोई दस्ता करीब कहीं मौजूद है या नहीं, और मेले में जो लोग आए हुए हैं वो बहरूब में रूमी फौजी तो नहीं। इसने वहां जाते ही हमले का हुक्म दे दिया। 500 मुसलमान सवार मेले के इर्द गिर्द घेरा डालने लगे और अचानक कमो पेश 5000 रोमी सवार जाने कहां से निकल आए और वो मेले और मुसलमान सवारों को नरके में लेने लगे। 500 का मुकाबला 5000 से था और सूरत ये पैदा हो गई थी कि मुसलमान सवार घेरे में आ गए थे। इनकी तबाही लाजमी थी। ये 5000 रोमी सालार मेले की हिफाजत के लिए वहाँ करीब ही मौजूद थे। इन्हें मालूम था कि मुसलमान बहुत तेज पेशकदमी किया करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान फौज अचानक आ जाए और मेले को लूट ले। मुसलमान सवार रोमी सवारों के घेरे से निकलने के लिए घोड़े दौड़ा रहे थे, लेकिन कहाँ 500 और कहाँ 5000। मुसलमान जिधर जाते थे उधर से रोक लिया जाते थे। मेले में भगदड़ मच गई।
लोगों की चीखें व पुकार थी। दुकानदार अपना माल समेट रहे थे और जिनके पास रकमें थी वो भाग रहे थे, कहीं एक घोड़ों तले कुचले गए। मुसलमान हर मैदान में कलील तादाद में लड़े हैं, इससे इन्हें अपने से कई गुना ज्यादा लश्कर से लड़ने और फतहयाब होने का तजुर्बा था। इन्होंने 500 की तादाद में 5000 का घेरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी की कोई सूरत नजर न आई। इन्होंने किसी की हदायत के बगैर ही अपने आप को गोल तरतीब में कर लिया और रोमियों का मुकाबला करने लगे। अब्दुल्ला लड़ सकता था, इस खतरनाक सूरत हाल में अपने सवारों की क़यादत नहीं कर सकता था, वो सिपाहियों की तरह बेजिगरी से लड़ रहा था। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी जान पर खेल कर लड़ रहे थे। तमाम सवार आगे बढ़ बढ़कर रोमियों पर हमला कर रहे थे और रोमियों के हमले रोकते भी थे। इनकी गोल तरतीब इस तरह थी कि सबके मुंह बाहर की तरफ थे, यानी इनका अकब था ही नहीं जिस पर दुश्मन के हमले का खतरा होता। रोमियों ने जब मुसलमानों को इस अनोखी तरतीब में देखा तो वो सिपटाए और आगे बढ़ने में मोहतात हो गए, लेकिन इनकी तादाद 10 गुना थी और वो लड़ना चाहते थे। इनकी मोहतात होने से सिर्फ ये फर्क पड़ा था कि मुसलमानों की तबाही थोड़ी सी देर के लिए मुलतवी हो गई थी। ये मुमकिन ही नहीं था कि 500 सवार 5000 सवारों के नरगे से जिंदा निकल आते। ये 500 मुजाहिदीन अपने सलारे आला की एक खतरनाक लग़ज़िश की सजा भुगत रहे थे। अबू उबैदा अमीनुल उम्मत थे, शहद तक़वा में मिसाल थे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में इनका मकाम सबसे बुलंद था, लेकिन हुकूमत करने के लिए और फौज की क़यादत के लिए और जंगी अमवार और कार्रवाइयों में फैसले करने के लिए सिर्फ इन्हें औसाफ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये औसाफ बाज़ हालात में कौम और फौज को ले डूबते हैं। अबू उबैदा की सादगी का ये असर कि इन्होंने एक ईसाई पर एतमाद किया और मुआज माले गनीमत की खातिर 500 सवारों को एक नौजवान की क़यादत में ये मालूम किए बगैर भेज दिया कि वहाँ दुश्मन की फौज मौजूद है या नहीं। अबू उबैदा अपने सलारों के साथ बैठे हुए थे। दमिश्क फतह हो चुका था, अगली पेशकदमी का मंसूबा तैयार हो रहा था और फौज आराम कर रही थी। एक घुड़सवार घोड़ा सर पर दौड़ाता अबू उबैदा के खेमे के करीब आकर रुका। सवार कूद कर उतरा और दौड़ता हुआ खेमे में दाखिल हो गया। वो हाँप रहा था, इसके चेहरे पर गिर्द की तह जमी हुई थी। सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। सलारे आला, इसने अबू उबैदा को मुखातिब किया। वो सब मारे जा चुके होंगे, वो घेरे में आए हुए हैं। कौन? अबू उबैदा ने घबराए हुए लहजे में कहा। किसकी बात कर रहे हो? कौन किसके घेरे में आया हुआ है? अबू अल-कुद्स, सवार ने कहा। अबू अल-कुद्स के 500 सवारों की बात कर रहा हूँ। इनकी मदद को जल्दी पहुँचे, एक भी जिंदा नहीं रहेगा। जिन मौरखों ने यह वाक़या लिखा है, इन सब ने लिखा है कि यह वाहिद सवार था जो मेले में भगदड़ मच जाने से फ़ायदा उठाते हुए रोमियों के घेरे से निकल आया था। अभी घेरा मुकम्मल नहीं हुआ था। इस मुजाहिदीन ने अंदाज़ा कर लिया था कि इसके साथियों का क्या इंजाम होगा। इसने इंतहाई तेज़ रफ्तार से घोड़ा दौड़ाया और दमिश्क पहुंचा था। इसने बड़ी तेज़ी से बोलते हुए तफसील से बताया कि अबू अल-कुद्स के मेले में क्या हुआ और क्या हो रहा है। अबू उबैदा का रंग जर्द हो गया।